اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العلی العظیم العزیز الحکیم الذی خلق الانسان من علق وعلم الانسان بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيد المرسلين وخاتم النبيين المخاطب بالطه وياسين المبعوث برحمة للعالمين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا بشيرنا المؤيد سيدنا الممجد المصطفى الأمجد النبي المصعد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على الإمام الحق بالحق في الحق مع الحق من الحق إلى الحق على الحق سلامی و سلام علی ابن عمہ وعقیہ وولیہ ووصیہ وخلیفتہ وصاحب لوائہ واشرف اطرتہ وذریتہ وباب علمہ وحکمتہ وناطق حجتہ غالب على كل غالب مطلوب من كل طالب امام المشارق والمغارب نقطة الدائرة المطالب علي ابن ابي طالب ثم الصلاة والسلام على الرزية بالإيمان وربيبة القرآن وبنت رسول الثقلين وأخت الحسن وشريكة الحسين سلامي وسلامنا على عقيلة الطالبين والعولمة غير معلمة بالنص جلي سيدتنا زينب بنت علي ثم الصلاة والسلام على آل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى سبحانه عز اسمه في كتابه المبين وخطابه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم صلوات بڑے انتہائی معزز و مکرم سامعین، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں براہ راست، اور شاید جن کے اشاروں پہ وقت کا نظام چلتا ہے انہوں نے چاہا یہی کہ آپ کی خدمت میں حاضری اس وقت ہو کہ جب وقت کی دونوں سوئیاں 12 کے ساتھ متصل ہو جائیں۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ یہ 12 کی منزل بھی آ گئی اور میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو تمام جو نظام وقت ہے وہ انہی ہستیوں کے اشارے پہ چلتا ہے۔ دنیا نے وقت کو ناپنے کے اور جانچنے کے 2 پیمانے بنائے، ایک شمسی ایک قمری۔ یا حساب زمانے کا سورج کی گردشوں سے ہے یا چاند کی حرکتوں سے ہے، یا قمری مہینے ہوتے ہیں یا شمسی مہینے ہوتے ہیں۔ میں نے شعبان معظم کا چاند فضا میں دیکھا ہے، تو ایسے میں یا قمری مہینے ہیں یا شمسی مہینے ہیں، یا سورج کے ساتھ ہے یا چاند کے ساتھ ہے۔ اور ہم نے ایک گھرانے کو دیکھا جہاں پہ ایک بھائی ہے کہ جس نے جیسے ہی انگلی اٹھائی چمکتے ہوئے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور دوسرا وہ ہے کہ جس نے جیسے ہی انگلی اٹھائی ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دیا۔ تو ایک نے چاند کی حقیقت بتا دی، دوسرے نے سورج کی حقیقت بتا دی۔ کہا تم ان اوقات کی اوقات میں رہتے ہو اور ہم وہ ہیں کہ وقت جن کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔
وہ ہیں کہ جو وقت کے پیچھے چلتے ہیں، وقت بدلتا ہے تو وہ بدل جاتے ہیں، اور اسی لیے ہم نے تو ایک لفظ میں پیغام رکھ دیا ہے، امام وقت۔ امام کے معنی ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں میرے دائیں بائیں، میرا محترم تشریف فرما ہے، امام کے معنی ہیں آگے آگے چلنے والا۔ تو امام وقت کے معنی یہ ہے کہ امام اسے کہتے ہیں جو آگے چل رہا ہے، وقت ادب سے اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ تو وقت سے آگے جائے، وقت اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو، جہاں وہ مڑے وہاں پہ وقت کی گردشیں مڑتی چلی جائیں۔ اس لیے یہ وقت ہمارے اختیار میں ہے، یہ وقت ہمارے اختیار میں ہے۔ اور ملنگ نیاز علی نے میرے آنے پہ یہاں جملہ کہا کہ آپ ہی کا انتظار تھا، کیونکہ مجھ سے کہا ہے کہ اچھا سندھی میں آپ نے بات نہیں کرنی، اب یہ سندھ والوں سے پوچھو، تو میں تو سندھی جملہ دہرانا چاہتا تھا، لیکن اچھا انہوں نے سندھی میں کہا آپ ہی کا انتظار تھا، تو میرا اگر جملہ ضائع گیا تو میں سوچوں گا کہ آدھی رات کو تمہاری نیندیں آدھی ہو گئی ہیں، تمہارے ذہن آدھے جاگے ہوئے ہیں، آدھے سوئے ہوئے ہیں، لیکن اگر جملہ ضائع نہ گیا تو اور بلندی پہ لے کے جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا آ جائیں، آپ ہی کا انتظار تھا، تو میرا دل چاہا کہ میں ملنگ نیاز علی سے فوراً کہہ دوں کہ یہ جو مہینہ ہے اور اس مہینے کا جو نیمہ شعبان ہے اور 15 تاریخ ہے، وہی معلوم ہو جائے گا کہ ہم تو ہیں ہی انتظار کرنے والے۔ ہمارا تو سلسلہ ہی انتظار کا ہے۔ تھکے ہوئے نہ ہو تو موضوع پہ آنے سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں، بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ ابھی بیدار کر رہا ہوں اس لیے کہ میں احساس کر رہا ہوں کہ چونکہ دیر سے آنے کا سبب میں نہیں ہوں، تاخیر کا سبب یہ دروازہ شہر علم کا غلام نہیں ہے، یہ پی آئی اے ہے کہ انہوں پوچھو کہ کتوں پی آئی اے ہے۔ میں تو اپنا جملہ کہہ کے آگے بڑھ گیا ہوں۔ تو اب یہ ان کا بہکنا ہے، یہ ان کا بھٹکنا ہے، لیکن یہ شہزادی کے ذکر کا صدقہ ہے کہ میں آپ سے حلفاً کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے یہاں اس نوکری، اس ڈیوٹی کے لیے حاضری نہ دینا ہوتی تو یہ پرواز آج سکھر میں آتی ہی نہ۔ میں ساری تفصیل بیان کر چکا ہوں، آپ کو بیان کر کے آپ کا قیمتی وقت لینا نہیں چاہتا۔ میں آپ کی طرف سے خود اپنے لیے ایک شعر پڑھ لیتا ہوں، اجازت ہے؟ اگر بھائی کی نیند پوری ہو گئی ہو، ایک ایک پہ نظر ہے، ایک ایک پہ نگاہ ہے، جیسے جیسے میرے لفظ خطاب میں ڈھل رہے ہیں تمہارے چہرے کتاب میں بدل رہے ہیں۔ میں ان چہروں کی کتابوں کو پڑھ رہا ہوں۔ جشن کے ماحول کو جشن کے ماحول میں لاؤ گے تو تب بات بنے گی۔ ماحول جشن کا ہونا چاہیے، اگر جشن کا ماحول نہیں ہے تو وہ ماحول نہیں ہے، وہ ابو الحول ہے۔ تو اس لیے جو نیند میں ہے وہ نیند سے نکل آئے، جنہیں بھی نیند کی ہے کہ میرے سجے کھبے، سامنے والا کوئی نیند میں نہیں ہے، یہ جتنے اوپر بیٹھے ہیں نا وہ نیند میں ہے۔ یہ اسلام آباد والے بہتر جانتے ہیں کہ جو جتنا اوپر بیٹھ جاتا ہے وہ اتنا نیند میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہم ایسوں کی نیندوں کو نہیں مانتے، ہم تو اس نیند کو مانتے ہیں کہ دنیا سمجھے سو رہا ہے، کفر اس کے چاروں طرف طواف کر رہا ہو اور اللہ اپنی مرضیاں عطا کر رہا ہو۔ رحمت نہیں دوں گا زیادہ، اس لیے کہ مجھے پتا ہے بہت آپ نے آج انتظار کیا ہے، تو میں ایک شعر آپ کی طرف سے اپنے لیے، کبھی کبھی دل کرتا ہے نا کہ خود اپنے آپ کو بھی تحفہ دیا جائے۔ اچھا اپنے آپ کو کال تو نہیں کر سکتے لیکن اپنے آپ کو ایس ایم ایس تو کر سکتے ہو نا،
تو چلو ذرا اپنے آپ کو ہی تحفہ دے دیں. آپ کی طرف سے میں آپ کی ناراضی کے اعتبار سے جو انتظار کرتے ہو تو اپنے لیے شعر پڑھ رہا ہوں کہ بس جو آ جائے تو اس سے یہ کہا کرو کہ مہرباں ہو ہی گئے ہو تو ندامت کیسی. ابھی ایک مصرع پڑا ہے. مہرباں ہو ہی گئے ہو تو ندامت کیسی. مہرباں ہو ہی گئے ہو تو ندامت کیسی. آ گئے ہو تو نہ آنے کی وضاحت کیسی. آ گئے تو میں اب نہ آنے کی وضاحتیں وہ کیا پیش کر کے آپ کا وقت ضائع کروں. جو موضوع ہے اس سے جڑ جاؤں, متصل ہو جاؤں. تو یاد رکھنا عزیزان گرامی, یہ جو مہینہ ہے یہ شعبان معظم. معظم یعنی عظمت والا مہینہ. اللہ جانے کتنی عظمت والی ہستیوں نے اس ماہ مقدس میں جلوہ کیا ہے. یہ اللہ نے پورے مہینے کو معظم قرار دے دیا ہے. تو مجھے 15 شعبان کی گفتگو نہیں کرنی ہے. مجھے امام وقت اور امام زمانہ کے بارے میں گفتگو نہیں, اس لیے کہ آج یکم شعبان ہے اور مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے اسی پہ حدیہ کرنا ہے. لیکن انتظار کر رہے تھے تو اس لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا ہم سے کہتی ہے کہ دیکھو یہ ہیں علی والے, وہ انتظار ہی سے کسی کی حقیقت پتہ چلتی. صرف ایک جملہ, اس کے بعد موضوع سے متصل ہو رہا ہوں. انتظار ہی سے کسی کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے. اگر انتظار نہ ہو تو کھوٹا کھڑا کھلتا نہیں ہے. انتظار ہی سے پتہ چلتا ہے کہ وفادار رہنے والے کون ہیں اور گھبرا کے وفاداریاں بدلنے والے کون ہیں. ابھی تو میں اس سے بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں. انتظار ہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جڑے رہنے والے کون ہیں اور راستے میں چھوڑ جانے والے کون ہیں. اور دنیا کو کیا معلوم کہ ہماری عظمت کیا ہے, شیعہ نے حیدر کرار کی بلندی کیا ہے. اور دنیا کہتی ہے اچھا کوئی عبداللہ ابن سبا یہودی تھا, اس نے فرقہ بنا لیا, اور نہ عبداللہ ابن سبا کا کوئی وجود تھا. مصر کا مفکر طٰہٰ حسین وہ پوری کتاب لکھ چکا اور بتا چکا کہ اس شخصیت کا نہ کوئی وجود تھا. ایک افسانہ ہے, ایک کہانی ہے, ایک داستان ہے. لیکن جو کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا یہودی نے اس فرقے کی بنیاد رکھی ہے, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دروازہ شہریل کا غلام ڈاکٹر شبیع الحق رضوی ایک جملہ کہتا ہے, اور یہودی تو وہ تھے کہ جب ان کا پیغمبر 30 دن کے لیے عبادت کے لیے گیا اور وہ 30 دن 40 دنوں میں بدل گئے تو انہوں نے اپنا نیا خدا بنا لیا. اور ان کو 40 دن کا انتظار برداشت نہ ہوا. ہمیں دعا دو, 14 صدیاں گزر گئی, ہم نے نیا امام نہیں بنا. ہم نے نہیں بنایا, یہ کردار ہے ہمارا, یہ ہے ہمارا کردار. کبھی وقت ملا اور کبھی ایسا ہوا کہ ظاہر ہے محرم کے عشرے میں وقت نہیں ہوتا, سفر کے عشرے میں وقت نہیں ہوتا, لیکن کبھی کوئی عشرہ ہوا, عشرہ یہاں پر, تو پھر میں سناؤں گا کہ فضائل الشیعہ کیا ہیں. اور تجھے اماموں کی فضیلت میں شک ہے, میں تجھے بتاؤں کہ ان کے ماننے والوں کی فضیلت کیا ہے, ان کا کردار کیا ہے. ہمارا کردار دیکھو کہ ہم نے کوئی نیا امام نہیں بنایا, انہوں نے 40 دن میں نیا خدا بنا لیا. تو تمہارے جاگتے ذہنوں کے لیے ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں ورنہ بات مکمل ہو گئی. دنیا نے کتنے امام بنائے, جاؤ جا کے عرب ملکوں میں جو مسلک تشیع ہے, جو مسلک جعفری ہے,
جو مکتب محمد و آل محمد ہے، وہ جس سے تم اور میں وابستہ ہیں اور پیوستہ ہیں، تو اس کا نام ہے امامیہ۔ جاؤ مغرب کی علمی دنیا میں تو وہاں کہتے ہیں امامیہ، امامیہ سے مراد فقط ہم ہیں۔ تمہارا سننا امامیہ سے مراد جب بھی لفظ امامیہ آئے کسی کتاب، کسی خطاب، کسی لیکچر میں، اس سے مراد فقط ہم ہیں۔ تو میں نے مشرق و مغرب کے دانشوروں، علماء و اسکالر سے پوچھا کہ ہم تو جب امامیہ کہے جاتے ہیں تو اس سے مراد ہم ہیں، لیکن امامیہ تو وہ کہلاتے ہیں کہ جن کا کوئی امام ہو تو دنیا نے بھی تو امام بنائے۔ دنیا کے بھی کئی امام ہیں، یہ امام، وہ امام، حدیث کے امام، تاریخ کے امام، فقہ کے امام، بغداد کے امام، یہاں کے امام، وہاں کے امام، انتہا یہ کہ امام اعظم سب سے بڑے امام۔ تو دنیا کے بھی اتنے امام ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں امامیہ نہیں کہا جاتا، ہمیں امامیہ کہا جاتا ہے۔ تو میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے ڈاکٹر شبیر الحق رضوی، آپ نے سوال اٹھایا ہے، آپ ہی جواب دیں۔ میں نے کہا اس لیے ہم امامیہ ہیں کہ دنیا کے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ اس لیے انتظار سے نہ گھبرایا، انتظار سے پریشان نہ ہوا کرو، انتظار سے پتہ چلتا ہے کہ اصل کون ہے، انتظار سے معلوم ہوتا ہے کہ کس کا عقیدہ وقت کی کسوٹی پہ سچا ثابت ہے۔ ویسے میں عزیزان گرامی، یہ جشن کا ماحول ہے، یہ جشن کی صورت گری ہے۔ میں اس سے پہلے مصائب کی منزلوں میں یہاں آتا رہا، آج یہ جشن کی آمد ہے، یہ جشن کا ماحول ہے، یہ جشن کا موسم ہے۔ یہ یکم شعبان جو شب دو میں تبدیل ہو گئی ہے، تو اس جشن میں جی چاہتا ہے کہ وہ دنیا آئے اور آ کے دیکھے کہ ہمارے سننے والوں کے چہرے گلابوں کی طرح کیسے کھلے ہوئے ہیں، ان کے ذہن کیسے جاگے ہوئے ہیں، ان کی آوازیں کتنی توانا ہیں۔ آئے ہماری روشنیاں دیکھے، آئے ہمارے چراغاں پہ نظر کرے، آئے ہمارے قمقموں کو دیکھے۔ دنیا نے ہمیشہ ایک الزام لگایا کہ جب بھی شیعوں کی مجلسوں، محفلوں، عزا خانوں، امام بارگاہوں سے گزرو، ہر وقت رونا، ہر وقت ماتم، ہر وقت گریا، ہر وقت ایک آہ و بکا کا عالم رہتا ہے۔ آج ہم جشن کے عالم میں دنیا سے یہ کہنا چاہتے ہیں، تم نے ہمارا رونا دیکھا ہے، تم نے ہمارا ہنسنا نہیں دیکھا، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے رویا کب جاتا ہے، مسکرایا کیسے جاتا ہے، تمہیں پتا نہیں ہے۔ تمہارے جشن بھی اپنے ہیں، تمہارے ماتم بھی اپنے ہیں، ہمارا نہ کوئی جشن اپنا ہے، نہ ہمارا کوئی غم اپنا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں جہاں اللہ اور اس کا رسول خوش ہے ہم جشن مناتے ہیں، اور جہاں عالمین کا پیغمبر امامہ اتار کے آنسو بہاتا ہے ہم ہمارا اپنا ذاتی جشن نہیں ہے، ہمارے اپنے ذاتی دکھ نہیں ہے۔ تم خود کو رسول والا کہتے ہو، آؤ آج کے جشن میں فیصلہ کرو کہ کون ہے رسول والا۔ ہم وہاں روتے ہیں جہاں رسول نے گریہ کیا، اور وہاں ہم جشن مناتے ہیں جہاں میرے مصطفیٰ کے لبوں پہ تبسم کی تجلی ہے۔ اور دنیا کو کیا معلوم کہ جشن کیسے منایا جاتا ہے۔
اس لیے جشن کے ماحول میں کہنا چاہتا ہوں، تم جو رونے کا الزام رکھتے ہو، کبھی جشن میں آ کے دیکھو شیر ضائع نہ جائے. میں بڑی جلدی آ رہا ہوں منزل مقصود تک، شیر کا کوئی لفظ ضائع نہ جائے، کوئی مصرع ضائع نہ جائے. تمہیں کیا معلوم جشن کیسے منایا جاتا ہے؟ تم رونے کے الزام رکھتے ہو. تمہیں کیا معلوم؟ تمہیں کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہ لوگ جو روتے ہیں وہ ہنستے بھی تو ہوں گے. شیر میرے نوجوانوں ضائع نہ جائے. وہ لوگ جو روتے ہیں، وہ لوگ جو روتے ہیں، شیر دل کے پردے سے ٹکرائے تو دونوں ہاتھ بلند کر کے آواز موروں سے وادی نظر تک پہنچانا. وہ لوگ جو روتے ہیں وہ ہنستے بھی تو ہوں گے. سوچو تو صحیح، وہ لوگ جو روتے ہیں وہ ہنستے بھی تو ہوں گے. بستی میں کبھی پھول برستے بھی تو ہوں گے. ایسا تھکا نعرہ اگر لگایا. اچھا، علی مولا پہ فقط ایک بولا. نعرہ حیدری. اگر علی مولا کے ماننے والوں اور موروں کا تو مطلب ہی ہے مور اینڈ مور اینڈ مور اور میں تو مور کو موس تک لے کے آنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. ابھی تو میں نے بات شروع نہیں کی ہے. اب مرضی ہو تو بات شروع کروں، ورنہ بات شروع ہی نہ ہو دوڑے والا. اس لیے کہ جس شہزادی کا تذکرہ ہے اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ تھک کے نہ سنے، گھبرا کے نہ سنے، پریشان ہو کے نہ سنے. اس لیے کہ جس شہزادی کے ہمیشہ مصائب سنتے ہو، ذرا اس کے فضائل پہ بھی توجہ کرو. جس کا نام سن کے آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھتے ہیں، کبھی اس کی عظمتوں پہ بھی غور کرنا. اس لیے کہ یہ مصائب ہیں ہی فضائل کے سبب سے. نہ اتنی فضیلتیں ہوتی، نہ ایسی مصیبتیں. تو ابھی یہ بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ابھی تک وہ میرے دل والا ماحول نہیں بنا ہے. جو ماحول تم نے مجھے پچھلے 3 خطابوں میں دیا ہے، اس سے پہلے چوک میں دیا ہے، ابھی وہ ماحول نہیں بنا ہے. وہ ماحول بنے تو پھر میں گفتگو ہدیہ کروں. پہلے سننے والے سے لے کے آخری سننے والے تک گونجتی گرجتی آواز میں یک زبان ہو کر اس دل دہلا دینے والے آواز میں، اس گونجتے گرجتے لہجے میں اپنے علی والے ہونے کا یقین دلاؤ، تاکہ میں علی کی بیٹے کے فضائل شروع کروں. دونوں ہاتھ بنا کر کے بڑے قوت سے، بڑی توانائی سے، اپنے لہو کی بڑی شرافت سے، بڑی گواہی کے ساتھ، بڑی طاقت سے، قرآن مجید کی جس سورہ مبارکہ کی آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے وہ سورہ حجرات کی ہے. طریقے سے آؤں گا، سلیقے سے، گھبرانا نہیں ہے بالکل. میں ایک ایک تیور دیکھ رہا ہوں. جہاز سے براہ راست اتر کے آ رہا ہوں. جسم تو آ گیا ہے زمین پہ، لیکن ذہن ابھی تک پرواز میں ہے. دل چاہتا ہے تمہیں بھی پرواز کراؤں. اگر اس پرواز میں میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو ساتھ دینا، ایک ایک لفظ میں ساتھ دینا. وقت بھی زیادہ نہیں لوں گا. گفتگو اتنی تیز رفتاری سے ہوگی، اتنی برق رفتاری سے ہوگی، براق رفتاری سے ہوگی کہ تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی. ہم منزل مقصود کو طے کر کے آ جائیں. لیکن تھکنا نہیں ہے. اگر یہ وعدہ ہے تو میں آگے بات کر رہا ہوں. ابھی تمہید کے جملے کہہ رہا ہوں تاکہ میں آؤں کہ جس ہستی کی عظمت بتانی ہے. سورہ حجرات ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 49واں سورہ ہے. پڑھے لکھے لوگ سب پڑھے لکھے ہو. میں موروں کا وکیل ہوں وفاقی دارالحکومت میں. بتاتا ہوں کتنے سمجھدار، کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتنے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، کتنی بلندی پہ جا کے بات کو سمجھتے ہیں. میں نے کہا جس نے مورو نہیں دیکھا وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ لوگ کتنا سمجھتے ہیں. اس لیے کہ بڑے شہروں میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں،
لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ وہ نہیں سمجھتے. جو سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ وہ نہیں سمجھتے. لیکن وہ جو اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے اصل میں وہی تو سمجھتے ہیں. حجرات قرآن مجید کا 49واں سورہ. اور جو اگلی بات ہے وہ دروازہ شہر علم کا یہ غلام بتائے گا. ہر ایک نہیں بتائے گا، نہ ہر ایک کے علم میں ہے. یہ ہے ترتیب کے لحاظ سے اور تنزیل کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے اس سورت کا نشان ہے 102. نازل ہوئی ہے تو 102، ترتیب میں ہے 49. اور 49ویں سورت کی 7ویں آیت مبارکہ میں ارشاد ذات احدیت کی ہو رہا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اور اللہ نے اس بات سے محبت کی ہے کہ وہ تمہاری طرف ایمان، علیکم نہیں ہے، الیکم. یہ عین سے نہیں ہے، یہ الف سے ہے. یہ الیکم تمہاری طرف ایمان سے اللہ نے محبت کی ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو اس ایمان سے زینت دی. ایمان سے زینت دی ہے، یعنی اللہ وہ ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے اور وہ خالق کائنات کو زینت دیتا ہے. کبھی دیکھا نہیں ہے اس کشادہ آسمان کو کہ اگر یہ آسمان فقط رات کی سیاہ چادر اوڑھ کے سو جاتا تو یہ فلک تو پھر بھی رہتا، لیکن اس کی زینت کیا ہوتی. تو ایسے میں اللہ نے آواز دی کہ وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِالْكَوَاكِبِ، ہم نے یہ دنیا کے آسمان کو ستاروں سے زینت عطا کی. یعنی یہ آسمان ایک سیاہ ملبوس میں لپٹا ہوا ایک بے حقیقت وجود ہوتا، زینت ستاروں نے بخشی ہے. یہ زمین ایک چٹیل میدان ہوتی، لیکن اللہ نے اس کے باغوں میں رنگ رنگ کے پھول کھلائے. تو کہا یہ ہدایت ہیں، یہ باغات ہیں کہ جن سے ہم نے زمین کو زینت دی ہے. کہا اچھا ہم نے انسان کو وجود عطا کیا ہے، لیکن انسان فقط ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ لے، نہیں، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو علم سے زینت دے. یعنی کائنات کی ہر شے زینت چاہتی ہے. بس یہاں علم گفتگو شروع ہوئی، کچھ طبیعتیں گھبرائی، سب نہیں، کچھ. بسم اللہ. ایک بندہ سجے ایک بندہ کھبے، اس کے علاوہ کوئی گھبرایا نہیں ہے. اچھا پھر میں بات کو مختصر کر دوں، اس لیے کہ شاید آپ اس بات سے گھبرا رہے ہیں، تو میں بات کو مختصر کر دوں. تو مل کے آواز بدل صلوات پڑھیے. معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ کہیں سے بیٹا شرعی مسائل بھی دیکھنے ہوتے ہیں نا. مجھے واضح نہیں ہو رہا کہ یہ رنگ ہے یا ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں سے یہ خون نکل آیا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ بات نہیں رہا، تو میں ذرا اس کو یہاں پہ ڈال دوں. ٹھیک ہے، توجہ ہو گئی ہے. بسم اللہ. یعنی اس سے یہ تو پتا چلا کہ میں تم سے بات کرنے کے لیے خون جگر لگا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سفید رومال پہ سرخ خون کا نشان اس بات کا گواہ ہے. برابر برابر. اب توجہ کر لیجیے، بات مختصر کر دیتے ہیں. اچھا بات طویل کرنی تھی اور بہت سی آیتیں پڑھنی تھی زینت کے بارے میں کہ کس کس چیز سے کیا زینت ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جو زینت ہوتی ہے
یہ کتنا سجا ہوا خوبصورت امام بارگاہ، لیکن جب جشن تھا تو آپ نے یہ قمقمے بھی لگا دیے، یہ روشنیاں، کیوں؟ اس لیے کہ ذرا زینت ہو۔ نہیں، کیونکہ مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، اس لیے میں پانی نہیں پینا چاہتا اور پیوں گا بھی نہیں، چھوڑ دیں۔